بہترین ہم 2 سیشنز اب تک ہوئے تو بہت ساری چیزیں ابھر کے آئیں اردو زبان کو لے کر. تو میں چاہوں گا کہ پہلے آپ ایک کانٹیکسٹ سیٹ کریں, تھوڑا سا ہمیں بتائیں جو ہم یہ جینڈر کی بات کر رہے ہیں اس میں اردو میں, کیونکہ ہم نے کیا دیکھا کہ جب ہمارے پاس نامینیشنز بھی آئے تو دا ریپرزنٹیشن آف ویمن اردو میں دیکھا بہت کم تھا. تھوڑا سا اس پہ آپ تھوڑا روشنی ڈالیں کہ کیا کس نظریے سے آپ دیکھتے ہیں اردو جرنلزم میں جینڈر کی کانورزیشن کو. شکریہ روہل. سب سے پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ میں خود اردو جرنلسٹ نہیں ہوں. میرے جو بھی تاثرات ہیں وہ ذاتی نہیں ہیں اس لحاظ سے. میں تاریخ کی اور ادب کی طالب علم ہوں, اور میں جو بھی آپ سے آج شیئر کروں گی یہ کچھ تاریخ کے حوالے سے ہوگا اور کچھ وہ جو میں اپنے کلیگ سے جو اردو میڈیا میں ہیں ان سے سنتی رہتی ہوں. کچھ باتیں جب ہم جوری کے طور پہ تھے تو خاص طور سے 2 خواتین جنہوں نے اپنا بہت چھاپ چھوڑی ہمارے ذہن پہ ایز جوری, جو ان کے تاثرات تھے کچھ اس کے حوالے سے, اور کچھ جو اور میں دیکھتی سنتی ہوں اردو کی دنیا کے حوالے سے اس سے بات کروں گی. لیکن میرا اپنا کوئی ذاتی ایکسپیرئنس بطور اردو جرنلسٹ قطعی طور پہ نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو ذرا تاریخ کی بات کی جائے کہ عورتوں کے لکھنے کا سفر اور عورتوں کے پڑھنے کا سفر اور عورتوں کے لکھنے کا سفر ایک بہت طویل سفر رہا ہے. یعنی عورتوں کو پڑھنا تو آ گیا تھا, اس لیے بھی ان کو سکھایا گیا تھا تاکہ وہ قرآن شریف اور حدیث پڑھ سکیں, اور گھریلو تعلیم دی جاتی تھی. لیکن عورتوں نے جو لکھنا شروع کیا وہ بہت بعد میں تھا, یعنی کافی لمبا وقفہ تھا. اور پبلک کنزمپشن کے لیے لکھنا, یعنی میں فکشن کی افسانوں کی بات نہیں کر رہی ہوں بلکہ رسالوں کے لیے لکھنا, یہ بھی ایک لمبا عرصہ تھا. بہت عرصے تک مرد عورتوں کے لیے لکھتے رہے اس قسم کے آرٹیکلز, اس قسم کے ایڈیٹوریلز جو ان کے ذہن میں عورتوں کے لیے مناسب تھے. ضروری نہیں ہے کہ وہ عورتوں کے لیے کی دلچسپی کے تھے, یعنی یہ 2 الگ الگ باتیں ہیں یہاں پہ. یعنی اردو کے رسالے ضرور تھے, عورتوں کے بھی رسالے تھے, لیکن زیادہ تر وہ مرد اس میں ایڈٹ بھی کر رہے تھے اور لکھ رہے تھے. جولائی 1898 if I'm not wrong ایک بہت اپنے آپ میں نرالا رسالہ شروع ہوتا ہے, اس کا نام ہے تہذیب نسواں. اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو جو فاؤنڈر تھے سید ممتاز علی, انہوں نے اپنی بیگم کا, محمدی بیگم کا نام سر فہرست دیا اور بہت پرومیننٹلی کور پہ ڈسپلے کیا. اس سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ شروع میں تو عورتوں نے سبسکرائب کرنا شروع کیا, پھر دھیرے دھیرے کر کے لیٹرز ٹو دی ایڈیٹر لکھنا شروع کیے. انہیں لگا ایک لیڈی ہیں وہاں, وہ پڑھیں گی تو ہم اپنی بات کہہ سکیں گے. بات شروع یہاں سے ہوتی ہے اردو ادب, اردو صحافت کی, خاص طور سے عورتوں کے حوالے سے. محمدی بیگم کا جو کام تھا وہ بہت انیوژول تھا. یعنی شی ٹک بیبی اسٹیپس. ان کو لگا کہ لیٹس کیپ اٹ سیف, یعنی گھریلو مسئلے, ریسیپیز, مہمانداری, آپ اپنے گھر کوئی غیر مذہب کے لوگ آ جائیں یا خاندان کے لوگ آ جائیں تو آپ ان سے کیسے ہاسپٹیلٹی ایکسٹینڈ کریں, ہاؤس کیپنگ. بٹ دھیرے 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 کر کے اس میں ہم دیکھتے ہیں ایک بدلاؤ آتا ہے. یعنی جنگ عظیم 1914 میں جب فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوتی ہے تو ہم ایک دم سے فرسٹ ورلڈ وار پہ رپورٹنگ دیکھ رہے ہیں, اور یہ عورتیں لکھ رہی ہیں, عورتوں کے رسالے پہ لکھ رہی ہیں. یعنی یہ بات 1914 ٹرن آف دا سینچری سے ہی کلیئر ہونے لگتی ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ویمنز اونلی سبجیکٹس پہ لکھا جائے. یعنی یہ سوچ جو تھی کہ عورتوں کو صرف کوئی ایک سیف فیمیل سبجیکٹس ہیں ان پہ لکھنا ضروری ہے, یہ ٹرن آف دا سینچری یعنی 125 سال پہلے سے یہ بات چینج ہو رہی تھی. ٹرکی جب ورلڈ وار میں شامل ہو جاتا ہے تو ایک دم سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عورتیں ٹرکی پہ چیزیں لکھ رہی ہیں. جلیان والا باغ ہوتا ہے تو اس پہ لکھ رہی ہیں. خلافت موومنٹ چھڑ جاتا ہے تو ایک دم سے عورتیں اس پہ اپنے ویوز کا اظہار کر رہی ہیں ان رسالوں کے ذریعے. گاندھی جی جب پہلی سول نافرمانی موومنٹ چھیڑتے ہیں, فرسٹ سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ 1920 سے 1922 تک, تب ہم ایک دم سے دیکھتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں یہ تہذیب النسواں قسم کے رسالوں میں آرٹیکلز لکھ رہی ہیں. تو وہاں سے اب تک کا سفر ہمیں یہ مان کے چلنا ہے کہ یہ ضرور ہے کہ جو شروع میں
عورتیں ایکٹیو ہیں اردو جرنلزم میں، یہ یا تو پریویلیجڈ ہیں کہ وہ ایک جس کو کہا جاتا ہے شریف خاندان سے ہیں، یا پھر ان کے شوہر یا ان کے والد یا ان کے بھائی ان کی مدد کر رہے ہیں، ان کو انکریج کر رہے ہیں. تو وہاں سے لے کے یہاں تک کا سفر، آئی تھنک عائشہ نے جن کا ذکر کیا اور روہیل آپ کو یاد ہوگا جو لیڈی ہمارے سامنے آئی تھیں جوری میں، یہ سفر بہت ثقیل رہا ہے. اور خاص طور سے وہ عورتیں جو اس وقت فری لانس اردو جرنلسٹ کے طور پہ کام کر رہی ہیں، جن کے پاس کوئی انسٹیٹیوشنل سپورٹ نہیں ہے، میرے خیال سے وہ سب سے زیادہ ہمارے سلام کے اور ہمارے انکریجمنٹ کی حقدار ہیں کہ وہ ان کی جو پرابلمز ہیں، اور جو لوگ یہاں نیوز ایڈیٹرز ہیں، نیوز رومز میں بیٹھتے ہیں، وہ یہ بات مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ ان کے لیے تو کوئی سپورٹ نہیں ہے. جن کا ذکر پہلے ہوا تھا، جو حجاب پہنے ہوئے ایک لیڈی ہیں جو فری لانس اردو جرنلسٹ ہیں، شبنم، میں نام بھول رہی ہوں، بتا رہا ہوں. جی تو وہ جب بنارس جاتی ہیں یا کیرل اپنے اخراجات پہ ایٹ ہر اون ایکسپینس، یہ اصلی دلیری ہے. تو میرے خیال سے ہمیں فری لانس ویمن جرنلسٹ کے بارے میں شاید اس پلیٹ فارم سے سوچنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ویمنز اونلی سبجیکٹس ہیں کہ آپ نے اوبیچوری لکھوا دی یا آپ نے بیسٹ گارڈن پہ آپ نے کور کرنے کے لیے بھیج دیا، میرے خیال سے اس سوچ سے ہمیں ہٹنے کی ضرورت ہے. اور یہ کام صرف نیوز روم ایڈیٹرز ہی کر سکتے ہیں. کہ آپ یہ سوچئے کہ اگر یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جانے کو تیار ہیں اور یہ کمیونل رائٹ کور کرنا چاہ رہی ہیں، یا یہ ریپ کا انسیڈنٹ کور کرنا چاہ رہی ہیں، یا ڈیولپمنٹل پالیسیز کو کور کرنا چاہ رہی ہیں، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ انہیں صرف ویمنز اونلی سبجیکٹس پہ کور کرنے کے لیے بھیجیں. اور دوسری بات تو میرے خیال سے میں جامعہ میں ایک زمانے میں کام کرتی تھی، ایڈمنسٹریشن میں تھی، تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جیسے کہ دیر آر سیلڈم اینی لوز فار ویمن. ویئر آر ویمن ٹو گو؟ کیا جو آفیسز ہیں ڈو یو فیکٹر ان دا پریزنس آف ویمن؟ کتنے ادارے ہیں جو جینڈر آڈٹ کرتے ہیں، جو یہ دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے لیے کامن روم یا کلوک روم یا لوز، یا کیا وہ سیف محسوس کرتی ہیں کینٹین میں جاتے ہوئے؟ کیا وہ مردوں کے ساتھ بیٹھ کے چائے پینے میں کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں کہ نہیں؟ یا وہ کینٹینز جو ہیں وہ بہت انٹیمیڈیٹنگ جگہیں ہیں؟ تو میرے خیال سے ایک چیز اور جو اس پلیٹ فارم سے نکلنی چاہیے کہ وہ جو لوگ انچارج ہیں ان نیوز رومز کے، ان اخبارات کے، وہ ایک یا تو فارمل یا انفارمل جینڈر آڈٹ کریں، جس سے یہ بات کلیئر ہو کہ عورتیں آپ کے ادارے میں اول تو کتنی ہیں، ان کی کیا تعداد ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ کتنا محفوظ اپنے آپ کو مانتی ہیں اور کمفرٹیبل مانتی ہیں. نہیں، بہترین ہے یہ آپ نے کچھ خیالات کیا جو اظہار کیا. اس میں دو چیزیں اور ہیں. ایک تو پہلے اردو جرنلزم میں تو جو مین بھی ہیں ان کو تو اپنے سروائیول کا بھی ایک ایشو ہے، ابھی جو حالات ہیں، جو ایڈورٹائزنگ کا فیکٹرز ہیں، باقی چیزیں، تو ویمن کی کانورزیشن تو اس کے بعد کی ایون ہے، اٹس بیکم اے میٹر آف سروائیول. نہیں، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتی ہوں، کیونکہ یہ بات ہم کوئی 150 سال سے سن رہے ہیں. جب تعلیم کی بات ہوئی تب سر سید احمد، جو کہ اپنے آپ کے بہت ویژنری شخص تھے، تب بھی انہوں نے وہی آرگیومنٹ لیا جو اس وقت آپ لے رہے ہیں کہ چلیے پہلے لڑکوں کی بات ہو جائے پھر لڑکیوں کا دیکھا جائے گا تعلیم کے حوالے سے. تو میرے خیال سے ہم ایکول اپرچونٹی کی کیوں نہ بات کریں کہ اگر ہم نوکری کی بات کر رہے ہیں اور فائنینسز کی بات کر رہے ہیں تو اٹ شوڈ افیکٹ بوتھ ایکولی. ہم یہ کیوں کہیں کہ چلیے ہمارے پاس ایکس اماؤنٹ آف فائنینسز ہیں، پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مردوں کی جاب سیکیور ہے کہ نہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں. میرا کہنے کا مطلب تھا کہ اردو میں تو ابھی اب نیا ٹیلنٹ اگر دیکھیں گے وہ بھی بہت کم جاتا ہے. اگر نیا کوئی جرنلزم اسٹوڈنٹ ہے تو اگر اس کے پاس ہندی، انگلش اور اردو کا آپشن دیا جائے، پہلے وہ شاید انگلش اور ہندی کو دیکھے، تو پہلے وہ کرائسس ہے اس میں. تو بعد میں تو جنڈر کی کرائسس ہے، پہلے کرائسس کے لوگ جاتے ہی نہیں ہیں وہاں پہ. تو مجھے آپ کچھ اور بھی سپوز صحافت کے علاوہ، جیسے آپ ایک اسٹیبلش رائٹر ہیں، تو ایون باقی لٹریری کنٹریبیوشنز بھی جو ویمن کی ہیں اگر دیکھا جائے اردو میں، وہ بھی اتنی نہیں ہیں جتنی ہونی چاہیے. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا پریکٹیکل سٹیپس ہم اٹھا سکتے ہیں، جو یہاں پہ بڑے بڑے ہمارے ایڈیٹرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو سن رہے ہیں ہمیں، کہ ہم اردو میں پہلے تو لوگوں کو بھی واپس لائیں، ینگ ٹیلنٹ کو بھی لائیں، اور پھر آف کورس جینڈر بھی دیکھیں کہ برابر آ رہا ہے واپس. تو اس کے لیے آپ کے حساب سے
اردو میں کیا پہل کرنا پڑے گا کہ اس کی طرف لوگ رجحان زیادہ بڑھے؟ مجھ سے پہلے والے سیشن میں آخر میں آئی تھی، لیکن ایک بات جو مجھے لگا کہ بہت ضروری ہے اور اس کو دہرانا اور بار بار کہنا ضروری ہے کہ جو مذہب سے اردو کو جوڑا گیا ہے، کہاں تو ہم ایک طرف اس کو آبجیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اردو کا مذہب سے کوئی جوڑ نہیں ہے، لیکن جب آپ جرنلزم خاص طور پہ دیکھیں، فکشن کی میں بات نہیں کر رہی ہوں، شاعری کی بات نہیں کر رہی ہوں کیونکہ وہاں ایسا ماحول بالکل بھی نہیں ہے، لیکن جرنلزم میں البتہ یہ ضرور ہے کہ مذہب بہت زیادہ فور گراؤنڈڈ ہے اور اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کیوں نہیں، ہم جب جوری میں بھی جب لوگوں سے بات کر رہے تھے تو مجھے لگا، معاف کیجیے گا یہ تلخ بات ہے اور اس کو کہتے ہوئے میں ہچک رہی ہوں، لیکن ایز جوری میں خاص 2:30-3 بجے تک آپ کے ساتھ تھی شامل، تو میں نے کافی 20-25 لوگوں سے بات کی. مجھے یہ لگا کہ جب ہم نے ہر ایک سے پوچھنے کی کوشش کی کہ آپ کی بریکنگ نیوز کیا تھی، تو ہمیں لگنے لگا کہ ایک ریجنلزم، ایک پیروکیلزم تھا. آپ کیوں نہیں، آپ نے کوئی شاید میرے لیے یہ کہنا آسان ہے کیونکہ میں خود وہاں نہیں ہوں، تو اس کی بھی میں معافی مانگتی ہوں کہ مے بی آئی ایم دا آؤٹ سائڈر لکنگ ان، سو آئی ہیو اے ڈفرینٹ پرسپیکٹیو. بٹ ایک چیز جو ہمیں لگی ان سب لوگوں سے، پارٹیسپینٹ سے بات کرتے ہوئے، کہ جتنی بھی بریکنگ نیوز تھیں وہ بہت ہی ایک مائکرو لینس سے دیکھی جا رہی تھیں، کہ اگر JNK کا جرنلسٹ ہے تو وہ اپنی بریکنگ نیوز جس کو وہ جوری کو بتانے کے قابل سمجھتا ہے، وہ ایک بہت ہی مائکرو لیول کی کہانی تھی، جو کہ ایک بہت لمیٹڈ ایک لحاظ سے کہانی تھی. تو میرے خیال سے اگر دائرہ بڑھایا جائے، پرسپیکٹیو بڑھایا جائے، اور یہ بات آئی تھنک پہلے والے سیشن میں بھی کسی نے اٹھائی تھی کہ صرف کرپشن ایک بریکنگ نیوز نہیں ہو سکتی ہے، اس میں انوائرمنٹ پہ آپ کی کتنی توجہ ہے، اردو جرنلسٹ انوائرمنٹ کو کس لینس سے دیکھ رہے ہیں، جینڈر کو کس لینس سے دیکھ رہے ہیں، سرکار کی ڈیولپمنٹل پالیسیز کو کس لینس سے دیکھ رہے ہیں. تو میرے خیال سے جو ہم نے اپنے آپ کے اپنے کو ایک بریفس دے دیے ہیں، شاید ان بریفس کو ری ایگزامن کرنے کی ضرورت ہے. I think mindset essentially, right? The way we function. And what is to اچھا یہ صرف کمیونل رائٹس یا کمیونل مسئلوں یہ بھی کہنا ضروری ہے، اگر آپ نہیں کہیں گے کون کہے گا، یہ بات میں مانتی ہوں. ہو سکتا ہے کہ ہندی جرنلسٹ وہ نہ اٹھائے یا کوئی اور بھاشا کا جرنلسٹ نہ اٹھائے، اور آپ اپنا یہ فرض سمجھتے ہیں کہ آپ اردو اخبار کے لیے لکھ رہے ہیں، تو آپ اگر آپ کی نالج میں کوئی کمیونل فلیئر اپ ہے آپ اس پہ لکھیں، ضرور لکھیے، لیکن میرے خیال سے اپنے آپ کو محدود نہ کیجیے 1 یا 2 یا 3 سبجیکٹس میں دلچسپیوں. ایبسلیوٹلی. تو میں ابھی تھوڑا سے سوال بھی لینا چاہوں گا. یہاں پہ ہمارے کچھ جرنلسٹ اسٹوڈنٹس بھی ہیں IMC سے جو کہ اردو پڑھتے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ کچھ سوال ضرور پوچھیں. اس سے پہلے میں اپنا آخری 2 سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی کتاب بھی، میں اس دن انفیکٹ تھا یہیں پہ لانچ ہوئی تھی، اور اس دن جاوید صاحب یہاں سے کچھ بول رہے تھے، وہ مجھے بہت ہٹ ہوا. انہوں نے کہا کہ دیکھیے جیسے اردو مسلمس کی زبان نہیں ہے، کیونکہ غالب کے بعد کس نے اردو کو سنبھالا؟ آپ دیکھیں، ہی سیڈ کہ اونلی دے ور پنجابیز، یو نو، دے ور ناٹ ایون مسلمس. ابھی بھی آپ دیکھیں شاعری جو ہوتی ہے، جو فلموں کے لیرکس بھی ہوتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ بلکہ ینگ لوگ جو اس وقت لکھ رہے ہیں وہ زیادہ تر غیر مسلم ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈفرینشیٹ کرنا ضروری ہے. آئی تھنک ہماری صحافت کو وہاں تک پہنچنا پڑے گا، ابھی وہ پہنچے نہیں ہیں. میں آپ کی بک کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ، اس کا جو ٹائٹل ہے لو ان دا ٹائم آف ہیٹ، واٹ پرومپٹڈ یو ٹو رائٹ دس بک اینڈ واٹ از دا میسج دیٹ یو وانٹ ٹو کنوے؟ جی، یہ کتاب جو ہے لو ان دا ٹائم آف ہیٹ، یہ 80 ایسیز ہیں. اس میں 80 کی اپنے آپ میں کوئی سینکٹیٹی نہیں ہے. وہ 80 ایسیز 4 کیٹیگریز میں ہیں: پالیٹکس، پیپل، پلیسز، پیشنز. اور میرے خیال سے یہ ایک لمبے عرصے کے دوران لکھی گئی تھی، لگ بھگ 3 سال میں. اور جو اخبارات کی سرخیاں ہیں، جس قسم کے ہم سماج میں، دنیا میں رہتے ہیں، ہمارے پاس روز ٹریگرز ہیں، پلسز ہیں. کبھی سڑک کا نام بدلا جا رہا ہے، کبھی کسی گارڈن کا نام بدلا جا رہا ہے، کبھی کوئی ایڈورٹیزمنٹ اتارا جا رہا ہے، کبھی سرکار کی کوئی نئی پالیسی ہے، کبھی اقلیتوں کے خلاف کچھ ہو رہا ہے. تو کچھ نہ کچھ ہمارے ارد گرد ہے. اس میں سے زیادہ تر چیزیں ان موضوعات پہ ہیں جو یا تو کسی ہیڈ لائن سے ٹریگر کی گئی ہیں، یا کسی کنورسیشن سے، یا کسی ایک سینس آف آکورڈنیس سے، یعنی اینی تھنگ دیٹ کازز ڈسکمفرٹ ٹو اینی تھنکنگ پرسن.
جو ٹائٹل ہے لو ان دا ٹائم آف ہیٹ، یہ ایک ایسے ہے جو لو جہاد پہ ہے. یعنی جب آپ کا ایپیکس کورٹ لو جہاد کو اپنے ججمنٹ میں استعمال کرنے لگ جائے then you begin to think and worry that there is something seriously wrong. کہ ابھی آج کے اخبار میں نے پڑھا کہ فلڈ جہاد کی بات ہو رہی ہے. where are we going to go with this؟ یہ بہت ہی bizarre باتیں ہیں. تو ہم نے لو جو اپنے آپ میں ایک بہت پاکیزہ ایموشن ہے، جہاد جس کی ایک بہت خاص معنی ہیں، ہم نے دو چیزوں کو یوگ کر دیا اور اس کو ہم ایک گالی کی طرح استعمال کرتے ہیں. اور وہ گالی نہ صرف پبلک ڈسکورس میں یا اخبار میں بلکہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ تک میں استعمال ہو رہا ہے. سو واٹ ڈز اٹ ٹیل اس اباؤٹ آور سوسائٹی؟ اٹ ٹیلز اس دیٹ وی آر casual with words, that we are beginning to a narrative is formed and we are very willing to be a part of that narrative. تو جو ٹائٹل سٹوری ہے لو ان دا ایسے ہے وہ تو اس کے بارے میں ہے، لیکن مختلف چیزوں کا ذکر ہے. لیکن ان سب چیزوں کو اردو کے حوالے سے دیکھا گیا ہے. یعنی اردو شاعری بالخصوص طور پہ اس کا سہارا لیتے ہوئے میں نے اپنی آرگیومنٹ کو آگے تک پہنچایا ہے کہ اردو کے شاعر نے آج سے نہیں بلکہ 250 سال سے مختلف باتوں پہ کا ذکر کیا ہے. اور جو لوگوں کو ایک یہ گمان ہے کہ اردو شاعری صرف عشق محبت کے بارے میں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. اس میں پولیٹیکل وم اور وگر ہے، پولیٹیکل مسل ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس پہ اردو شاعری خاص طور سے، یعنی حسرت موہانی جیسا آپ شاعر لے لیجئے، مونٹیگو ریفارم سے لے کے جلیان والا باغ سے لے کے سائمن کمیشن سے لے کے ہر چیز پہ everything that makes a blip on the political radar of the India of that time، اس پہ حسرت موہانی شاعری کر رہے ہیں. اور یہ بات ختم نہیں ہوتی ہے، سلسلہ ہے جو میرے خیال سے آج بھی چل رہا ہے. ایک یا دو یا تین موضوع پہ نہیں، بلکہ اگر آپ صرف کسی کچھ چیزوں سے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے، you will paint yourself into a corner. I see that happening with a lot of Urdu journalists and journalism generally. یعنی آپ اپنے آپ کو پیچھے ہٹتے جائیں گے اور آپ کے سامنے آگے جانے کے راستے کم ہو جائیں گے. اگر آپ کہیں گے کہ I'll make common cause with anything and everything that interests me, which I think should interest any average Indian. یعنی آپ ایسی چیزوں کے بارے میں سوچئے جو آپ کو انوائرمنٹ میں کسی ایک قوم، قصبے، پرانت، ضلع کو تو انٹرسٹ نہیں ہو سکتا نا، اٹ افیکٹس ایوری بڈی. تو آپ اگر ایسی اپنے لیے آئیڈینٹیفائی کیجئے کہانیاں جو آپ کو لگتا ہے ایک لارجر انٹرسٹ جس کا ہے. وہی بات جو میں شروع میں کہہ رہی تھی کہ ایک پروونشلزم، ایک ریجنلزم، ایک نیرونیس کے بجائے اگر آپ وستار میں چیزوں کو دیکھیے، اپنے دلچسپیوں کے دائرے کو پھیلائیے، شاید اس سے کچھ مدد ملے. شکریہ رکشندہ جی، اور شکریہ یہ سوالات کے لیے، اور تہہ دل سے شکریہ. ہمارے compact session I think. Yeah, we kept very good time. We kept to the time, but thank you so much for being part of this. Yeah.